کرتے ہیں کہ اپنی محفلوں سے کچھ علم کا پیغام، عمل کا پیغام جو ہے عام کریں۔ اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب میں نے نیت کی ہے کہ یہ بات بھی ہم اپنے جو ہے جلسوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر بیان کریں کہ خدا کے لیے تحفظ اوراق مقدسہ کی قدر کریں، ایسی ایسی جگہوں پر یقین کریں مقدس اوراق مل رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ آم کی ٹوکری کے اندر دیکھو تو مقدس اوراق، اخبار کے اندر روٹی لینے گئے تو مقدس اوراق، پھر وہی گٹر کی نالی میں۔ آج میں نے یقین کرو ویڈیو میرے سے دیکھی نہیں گئی، میں تو بس وہ ہمارے ایک بھائی ہیں زبیر بھائی، وہ اس کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے۔ یقین کریں سورہ یاسین شریف نیچے پڑی ہوئی تھی، اوپر گٹر کا پانی بہ رہا ہے۔ کیا کرے؟ کون کر رہا ہے؟ کوئی کافر کر رہا ہے، ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ یار اپنے گھروں کے اندر ایک تھیلی رکھیں۔ میں نے اپنے گھر کے اندر ایک شاپر بنایا ہوا ہے، جیسے کارڈ آتے ہیں، شادی کے کارڈ آتے ہیں، ہمیں دعوت کے بھی کارڈ آتے ہیں، محفل نعت خوانی کے آتے ہیں، تو شادی کے کارڈ بھی عموماً آپ دیکھیں تو بسم اللہ تو ہر ایک چیز میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس میں نام لکھا ہوتا ہے، کئی آیت لکھی ہوتی ہے، کبھی قرآن کی ترجمہ لکھا ہوتا ہے، کبھی جناب وہ دعائی یا شعرے کے اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ تو شادی کے کارڈوں میں بھی اللہ رسول کا نام ہوتا ہے، پھر ہمارے کو دعاؤں کے جو پرچیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ رسول کا نام ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر ایک تھیلی بنا لے، ایک شاپر بنا لے، جو بھی مقدس اوراق ہے نا وہ اس کے اندر ڈال لیں، جمع ہو جائے یا تھیلی بھر جائے تو اس کو مسجد کے پاس دیکھیں آپ ڈبہ رکھا ہوگا، اس کے اندر آپ جا کے سکون سے ڈال دیں۔ تو اس طرح ہم بے ادبی سے بچیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس اس کو گیس کی پائپ کے اندر ادھر گھسیڑ دیا، کہاں دیکھا اونچی جگہ ادھر رکھ دیا، وہ ہوا آئے گی بھائی، اور کوئی جو ہے زور سے کوئی دروازہ کھولے گا تو وہ گر جائے گا، پھر پاؤں میں آئے گا، پھر کیا ہے لاتوں میں آئے گا، پھر کہاں آئے گا۔ تو خدا کے لیے ادب کریں، احترام کریں۔ بنی اسرائیل کی 5 بستیوں کو اللہ نے الٹ پلٹ کر دیا، ایسا عذاب بھیجا کہ وہ در بدر ہو گئے، خاکستر ہو گئے۔ قرآن کریم میں ان 5 بستیوں کا ذکر کیا گیا تھا، اللہ کے کلام کی بے حرمتی، جو کلام الہی ان نبیوں پر نازل ہوا تھا، بات کی ان کی امتوں نے اس کا احترام نہیں کیا تو اللہ نے ان قوموں کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو ہم سب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مقدس اوراق کا تحفظ کریں، کم از کم اپنے گھر کے اندر ایک تھیلی رکھ لیں، بھیا کوئی چیز آتی ہے اللہ رسول کا نام ہے اس کے اندر ڈال دیں، گھر والوں کو ہی بتا دیں۔ اور اگر بچے اسکول پڑھتے ہیں، کوئی اسلامیات کا پیج پھٹ جاتا ہے، کوئی جناب قرآن کی آیت کا آپ کے پاس صفحہ آ جاتا ہے تو آپ اٹھا کر اپنے گھر پر لے آئیں، جیب میں رکھ لیں، گھر پر لے کر آئیں، اس کے اندر ڈال دیں۔ آپ انشاءاللہ ادب کریں گے، با ادب با نصیب۔ بشر حافی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بشر حافی توبہ سے پہلے شرابی تھے، بہت بڑے شرابی تھے، شراب کا اڈا چل رہا تھا، شراب کے نشے میں ہر وقت بدمست رہتے تھے۔ ایک مرتبہ شراب ہی کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پہ پڑی ہوئی، تڑپ گئے، اللہ کا نام تھا، تڑپ گئے، اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، جا کے عطر کی دکان سے عطر خریدا، ملا، اونچی جگہ رکھ دیا۔ بس یہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایسا کرم کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے ولی کو ایک حکم فرمایا کہ اس نے ہمارے نام کو معطر کیا ہے، ہم اس کے نام کو دنیا آخرت میں معطر کریں۔ جاؤ ہمارا پیغام بشر کو سناؤ، ہمارا پیغام بشر کو سناؤ، ہمارا پیغام بشر کو سناؤ۔ وہ کہتے ہیں بزرگ کہ بشر تو بڑا مشہور شرابی ہے، اس کے بارے میں آ گئی بات، وضو کیا پھر سو گئے، پھر خواب میں، پھر خواب میں، پھر خواب میں، یہ 3 بار آپ کو بشارتیں ہوئی۔ بولا جاؤ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، پیغام سناؤ، تمہارا کام پیغام سنانا ہے۔ گئے شراب خانے پہ، باہر سے آوازیں لگائی، بشر بشر بشر۔ شراب خانے کے اڈے سے باہر ایک شخص آیا، غلام، اس نے کہا کہ بشر تو شراب کے نشے میں بدمست پڑے، تم کس کو آوازیں مار رہے ہو؟ کہا کہ جاؤ اس کو بولو پیغام آیا ہے، پیغام آیا ہے، پیغام آیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے نام کوئی پیغام لایا ہے، آ جاؤ باہر۔ بولا کس کا پیغام لایا ہے یہ تو پوچھو۔ اس نے بتایا کہ میں تیرے رب کا پیغام لایا۔ بس یہ تھا، باہر آئے، اور پھر غلبہ شوق، اس وقت وہ ننگے پیر اٹھ کر آ گئے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے کبھی چپل بغداد میں نہیں پہنا۔ اور کمال یہ ہو گیا، جب تک بشر حافی زندہ رہے، ان سڑکوں پر، ان گلیوں میں کسی جانور نے لید پلید نہیں کی کہ کہیں اللہ کے ولی کا قدم خراب نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک جانور نے لید پلید کر دی تو بندہ وہ سمجھ گیا، جانور کا سواری والا بندہ سمجھ گیا کہ آج ہو نہ ہو بشر کا انتقال ہو چکا، ورنہ ہمارے جانور نے کبھی اس رستے میں کبھی گوبر کیا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا جب شہر میں آیا تو بشر حافی
انتقال کر چکے تھے. تو اللہ کے نام کی تعظیم بھائی وہ چیز ہے کہ جو ادب مقام دیتا ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا. علم تو پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لیڑا علما پڑھ کے ہوں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لیڑا تسبیح پڑھ کے ہوں چلے کٹیا پر کچھ نہ وٹیا کی لیڑا چلے کٹ کے ہوں. تو ادب سب چیزیں انسان کو دلا دیتا ہے. جب عشق آ جاتا ہے ادب آ جاتا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رضا لکھ دیتا ہے. اللہ ہم سب کو مقدس اوراق کا تحفظ نصیب فرمائے, غوث پاک کا احترام نصیب فرمائے. ادب اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے بہن بھائیوں کا ادب کریں, ماں باپ کا ادب کریں, اپنے استادوں کا ادب کریں, اپنی مسجد کے امام کا ادب کریں, خطیب کا ادب کریں, عالم دین کا ادب کریں. پھر اللہ آپ کو توفیق دے تو ولی اللہ کا ادب کریں اور ولیوں کے سلطان غوث پاک کا ادب